الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی روشنی میں۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات پر اس کا شکر ادا کیا کرو۔ ارشاد خداوندی ہے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ پس کھاؤ اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، جو حلال اور طیب ہے، اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 114۔ پھر اللہ رب العزت سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے، فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ پس طلب کیا کرو اللہ تعالیٰ سے رزق کو اور اس کی عبادت کیا کرو اور اس کا شکر ادا کیا کرو، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بھی مختلف دل نشین اسالیب سے بیان فرمایا ہے کہ اگر تم اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان میں اور اضافہ کر دے گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو اس کے شدید عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہیں آگاہ فرمایا تمہارے رب نے اس حقیقت سے کہ اگر تم پہلے احسانات پر شکر ادا کرو گے تو میں مزید اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو جان لو یقیناً میرا عذاب شدید ہے۔ مختصر بے شمار آیات ہیں جن میں انعامات الہی پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کثیر التعداد آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار جھنجھوڑ کر یہ بتایا ہے کہ اگر تم ان نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ان میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا، اور جو کفران نعمت کے مرتکب ہوں گے ان کو ان نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا اور عذاب علیم کی بھٹی میں جھونک دیا جائے گا۔ پانی، ہوا اور روشنی، کان، آنکھیں اور دل، صحت، شباب اور خوشحالی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ان پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ جب ان فنا ہونے والی نعمتوں پر شکر ادا کرنا لازمی ہے تو آپ خود بتائیے اس رحمت مجسم، ہادی اعظم، محسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور بعثت پر شکر ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ کیا اس احسان سے کوئی اور احسان بڑا ہے؟ اس نعمت سے کوئی اور نعمت عظیم ہے؟ جس ذات والا نے بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے خالق حقیقی کے ساتھ استوار کر دیا، جس نے انسانیت کے بخت حوابیدہ کو بیدار کر دیا، جس نے اولاد آدم کے بگڑے ہوئے مقدر کو سنوار دیا، جو کسی خاندان، قبیلے، قوم، ملک اور زمانے کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کے لیے ابر رحمت بن کر برسا، جس کی فیض رسانی زمان و مکان کی قیود سے آشنا نہیں، جو ہر تشنہ لب کو معرفت الہی کے آب ظلال سے سیراب کرنے کے لیے تشریف لایا، ہر گم کردہ راہ کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے آیا، ہر کسی کے لیے جس نے حریم قرب الہی کے دروازے کھول دیے۔
کیا اس نعمت عظمیٰ اور ابدی احسان پر شکر ادا کرنا ہم پر فرض نہیں؟ کیا خداوند کریم کے اس لطف بے پایہ پر اس کا شکر ادا کر کے اس کے وعدے کے مطابق ہم اس کی مزید نعمتوں کے مستحق قرار نہیں پائیں گے؟ اور جو اس جلیل القدر انعام پر سپاسگزار نہ ہوگا وہ غضب و عتاب الہی کی وعید کا ہدف نہیں بنے گا؟ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد وہ عظیم المرتبت انعام ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی زبان سے خصوصی طور پر علیحدہ ذکر فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول، انہی میں سے پڑھتا ہے ان پر اللہ کی آیتیں اور پاک کرتا ہے انہیں اور سکھاتا ہے انہیں کتاب و حکمت، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ محترم سامعین کرام، اس انعام کی خصوصی شان یہ ہے کہ دیگر انعامات اپنوں اور بیگانوں، خاص اور عام، مومن اور کافر سب کے لیے ہیں، اور اس لطف و کرم سے صرف اہل ایمان کو سرفراز فرمایا۔ غلامان مصطفیٰ ہر زمانے میں اپنے رب کریم کی اس نعمت کبریٰ کا شکر ادا کرتے آئے ہیں۔ زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے شکر کے انداز گو مختلف تھے، لیکن جذبہ تشکر ہر عمل کا رہنما رہا، اور جو خوش بخت اس نعمت کی قدر و قیمت سے آگاہ ہیں وہ تا ابد اپنی فہم اور استعداد کے مطابق اپنے رحیم و کریم پروردگار کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ یہ ایک واضح امر ہے کہ جب کسی کو کسی انعام سے بہرہ کیا جاتا ہے تو اس کا دل مسرت کے جذبات سے معمور ہو جاتا ہے۔ اس کی نگاہ میں اس نعمت کی جتنی قدر و قیمت اور اہمیت ہوگی اسی نسبت سے اس کی مسرت کی کیفیت ہوگی، لیکن جس چیز کے ملنے پر خوشی کے جذبات میں تلاطم پیدا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی اس شخص کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ اگر یہ چیز اسے نہ ملتی تب بھی اسے افسوس نہ ہوتا، مل گئی ہے تو اسے کوئی خوشی نہیں۔ مگر شمع جمال مصطفی کے پروانے ایسے قدر نا آشناس نہیں۔ نبوت کا ماہ تمام طلوع ہوا تو ان کی زندگی کے آنگن میں مسرتوں اور شادمانیوں کی چاندنی چٹکنے لگی۔ ان کے دلوں کے غنچے کھل کر شگفتہ پھول بن گئے۔ وہ یہ جانتے ہوئے اور تسلیم کرتے ہوئے کہ وہ اس احسان عظیم پر شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، پھر بھی وہ اپنی سمجھ کے مطابق بارگاہ رب العزت میں سجدہ شکر میں گر گئے، اس کی حمد و ثنا کے گیت گانے لگے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سرمدی پر اپنے دل و جان کو نثار کرنے لگے۔